مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ یہاں آنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ نیاز بھی کھلایا گیا 11ویں شریف کے دن اپنے اپنے گھر میں نیاز کرتے ہیں، غوث پاک کی کرتے ہیں نا؟ صرف علی نگر میں ہوتا ہے کہ پورے جہان میں ہوتا ہے؟ پورے جہان میں ہوتا ہے۔ گویا کہ ہمارے اور آپ کے پیر غوث اعظم دستگیر کی نیاز 11ویں کے دن بڑے دھوم دھام سے پورے دنیا میں منایا جاتا ہے۔ بے شک، اور کیوں نہ ہو، سرکار رحمت عالم نور مجسم ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا کی میلاد حضور غوث اعظم ہر مہینے کے دن لنگر عام کرتے تھے، اور جو 12ویں رات آتی تھی اس رات میں نبی کی میلاد کی محفل سجاتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم ہر مہینے کی 12ویں تاریخ میں اپنے خانقاہ شریف میں رہتے اور اذن عام ہوتا، جو لوگ اپنی تمنا لے کر کے آتے ہیں آؤ، ہر ایک کی تمنا شیخ عبد القادر پوری کرے گا۔ سارے لوگ آتے، جو بیمار ہوتے غوث اعظم دعا فرما دیتے، شفا مل جاتی۔ یہ سلسلہ کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ایک دن ہمارے حضور غوث اعظم کے خام میں تشریف لائے اور ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر، تو نے ہماری 12ویں زندہ کر دی ہے، تو ہم نے تیرے لیے تیری 11ویں زندہ کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ نبی پاک کی 11ویں دی ہوئی ہے، بے شک جو سنیوں کے حصے میں آ گئی ہے۔ بے شک، اسی وجہ سے پورے ہندوستان ہی میں نہیں، سارے جہان میں 11 تاریخ کو 11ویں والے کی نیاز ہوا کرتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور وہی پیرے پیرا میرے میرا جن کی نیاز ہم لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم سب نے نیاز کی، کبھی ہم غوث اعظم کی نیاز کریں، کبھی اعلیٰ حضرت کی نیاز کریں، کبھی مفتی اعظم کی نیاز کریں، کبھی تاج الشریعہ کی نیاز کریں، کبھی حضور خواجہ خواجگاہ کی نیاز کریں، کبھی سلطان الطارقین سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی نیاز کریں، کبھی میرے کالپی، کبھی میرے مسولی کی نیاز کریں، کبھی فاتح بلگرام کی نیاز کریں، کبھی شعیب الاولیاء شاہ یار علی کی نیاز کریں، کبھی حاجی ملنگ حاجی علی کی نیاز کریں، کبھی اور بھی اللہ والوں کی نیازیں ہم سب کریں۔ یہ نیازیں ہم لوگ کرتے ہیں تو اس معاملات میں کو لے کر کے 24 نمبری لوگ یہ کہتے ہیں، تم لوگ حسین کی نیاز کرتے ہو، غوث کی نیاز کرتے ہو، خواجہ کی نیاز کو کرتے ہو، کیا تمہارا حسین تمہاری نیاز پر آتا ہے؟ کیا تمہارا غوث تمہاری نیاز پر آتا ہے؟ کیا تمہارے خواجہ تمہاری نیاز پر آتے ہیں؟ جن کی تم نیاز کرتے ہو کہ یا لوگ تمہاری نیاز پر آتے ہیں، تو اس کا جواب ہم سب کے پیر غوث اعظم دستگیر نے خود دے دیا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کا واقعہ ہے، مصر کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ مصر کی سرزمین پہ رہنے والا عبداللہ مصری سرکار غوث اعظم کا دیوانہ ہے، یا ایسا دیوانہ ہے کہ ہر سال غوث اعظم کی نیاز کو اپنے گھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ کیا کرتا تھا اور اذن عام ہوتا تھا۔ مصر والے نیاز کو کھا کر کے سکون و اطمینان سے جایا کرتے تھے، یہ معمول ان کے زندگی کے پورے حصے کا تھا۔ چنانچہ ایک سال ایسا آتا ہے کہ بیماری ان کو لگ جاتی ہے، کمزور ہو گئے، نحیف و ناتما ہو گئے۔ کمزوری کی حالت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا، اے بیٹا دیکھ فلاں تاریخ کو میرے گھر حضور غوث اعظم دستگیر کی نیاز ہے، اے بیٹا دیکھ میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، آج تک میں نے کبھی بھی اپنے پیر غوث اعظم دستگیر کی نیاز کو بند نہ کیا ہے، بیٹا میری وصیت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ میرے غوث کی نیاز تو کبھی روکنا نہیں، اور سن لے بیٹا جس دن میرے غوث کی نیاز ہے اس سال، اگر اس دن میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں لوگوں کو دینا، پہلے میرے غوث کی نیاز کو تیار کر کے لوگوں کو غوث اعظم کا لنگر کھلا دینا۔ چنانچہ وہ تاریخ آتی
آتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے، نیاز کی تیاری ہو رہی تھی، اسی ماحول کے اندر عبداللہ مصری کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے کہنے کے مطابق ان کے لاش کے اوپر کفن کے کپڑے کو ڈالتا ہے، ایک روم کے اندر لاش کو رکھ دیتا ہے اور دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیتا ہے۔ نیاز کی تیاری ہو گئی، اب اذن عام ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے، مصر والے آ رہے ہیں، نیاز کو کھا کر کے جا رہے ہیں۔ آخر میں ایک اللہ والا آتا ہے اور کہا عبداللہ مصری کہاں ہے؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم کو نیاز کی دعوت دیا ہے، میں نیاز کھانے آیا ہوں۔ کہا آپ بیٹھیے، نیاز کھلایا جاتا ہے۔ کہا نہیں مجھ کو اس نے دعوت دی ہے، میں اس کے ساتھ نیاز کو کھاؤں گا۔ لوگوں نے بہت کہا، ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، تو عبداللہ مصری کا بیٹا آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہا اے اللہ کے بندے، اگر باپ وقت پر موجود نہ ہوتا ہے تو بیٹا اس کا نائب ہوا کرتا ہے، میرا باپ موجود نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ بیٹھیے، نیاز کو کھائیے۔ کہا نہیں دعوت اس نے مجھ کو دی ہے، میں اسی کے ساتھ بیٹھ کر کے نیاز کو کھاؤں گا۔ اتنا سننا ہوتا ہے، عبداللہ مصری کے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا اے اللہ کا بندہ، کیوں میرے زخم کو چھیڑ رہا ہے؟ میرا باپ میرے غوث کا سچا دیوانہ، سچا مستانہ، سچا فرزانہ تھا، میرے باپ کی خواہش تھی میرے بیٹے میرے غوث کی نیاز کو روکنا نہیں، اگر اس دن میری موت ہو جائے تب بھی میرے غوث کی نیاز کو روکنا نہیں۔ اسی وصیت کے مطابق میں کام کر رہا تھا، چنانچہ آج کا دن ہے، آج وہ نیاز کی تیاری ہو رہی تھی، اسی ماحول میں میرے باپ کی موت ہو جاتی ہے، میں نے اپنے باپ کی لاش کو فرا روم کے اندر رکھ رکھا ہے۔ اللہ والے نے کہا لے چل، مجھ کو وہاں لے کر کے چل۔ روم کو کھولا گیا، اللہ والا اندر داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد میں سینے پر ہاتھ رکھا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بولا اے مجھ کو بلانے والا، مجھ کو بلا کر کے کفن کے کپڑے کو اوڑھ کر کے سو رہا ہے، اے سونے والا اٹھ کر بیٹھ جا، اتنا کہنا ہوتا ہے۔ عبداللہ مصری جو انتقال کر گئے تھے فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں نظر کے سامنے ایک نورانی چہرہ ہے، ایک عرفانی چہرہ ہے، ایک چمکتا چہرہ ہے۔ بیٹے سے کہا اے بیٹا جان جا، اے بیٹا مان جا، اے بیٹا پہچان جا۔ عبداللہ مصری کے بیٹے نے کہا باپ جان کس کو جانوں، باپ جان کس کو پہچانوں، باپ جان کس کو مانوں؟ تو عبداللہ مصری کہتے ہیں اے بیٹا یہ کوئی اور نہیں، یہی تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبداللہ مصری نے کہا اے بیٹا یہی تو پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہیں جو ہماری نیاز پر آئے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم کہتے ہیں اے عبداللہ مصری، ارے تیری ہی نیاز پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں کہیں میرا دیوانہ جب بھی مجھ کو نیاز کی دعوت دیتا ہے تو میں کسی نہ کسی شکل میں پہنچ جاتا ہوں اور اپنی نیاز کو کھا لیتا ہوں۔ اے جشن غوث اعظم کو کرنے والوں، اے علی نگر کے دیوانوں، اے سارے جہان کے دیوانوں، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ 11ویں کے دن جب ہم اپنے اپنے گھروں میں نیاز کرتے ہیں تو ہمارا پیر، آپ کا پیر غوث اعظم دستگیر کون سے روپ میں آیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اپنے نصیبے پر ناز کرو، کیونکہ آپ کا گھر کسی عام کا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر اللہ کے ولی غوث اعظم کے دیوانے کا گھر بنا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی پیر زندہ باد پیر زندہ باد۔ میرا شاہ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ ابھی تو آپ کا بچپن شروع ہوا ہے،